نواں پارہ سورہ انفال آج شروع کریں گے. آیت نمبر 1 سے 3 کا ترجمہ تفسیر سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا. یسألونک وہ تم سے پوچھتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ ورسولہ، قل تم کہو کہ جو انفال ہے مال غنیمت ہے وَلِلَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ رسول اس کے مالک ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا اور صلح صفائی رکھو، ذَاتَ بَيْنِكُمْ اپنے درمیان، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ صرف ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں جو اذا ذکر اللہ جب اللہ کو یاد کیا جائے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت اور جب تلاوت کی جائے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتوں کی، زادتہم وہ انہیں ترقی دیتی ہے ایمان میں، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ینفقون ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے، ایک قول کے مطابق یہ صورت ان 7 آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور وہ آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ سے شروع ہوتی ہے، اس میں 10 رکوع ہیں، 75 آیتیں ہیں. انفال کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ مال غنیمت. اس صورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ، اس کی حکمتیں بیان کی گئی اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے. اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش اور اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سازش سے محفوظ رکھنے کا بیان ہے. ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا. مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے، معاہدے توڑنے پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا. کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے. کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا. اس صورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدوں کی فضائل بیان کی گئی. سورہ انفال کی اپنے سے ماقبل سورہ اعراف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعراف میں مشہور رسولوں کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کیے گئے، اور سورہ انفال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کیے گئے. یسألونک عن الفال اے محبوب تم سے یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. انفال یہ نفل کی جمع ہے. حکم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک تو اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح صفائی رکھو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن. نفل کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں
کہ یہ بھی محض اللہ کا فضل ہے اور اس کی عطا ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں، ان میں سے دو روایات یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے آیت انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا، بدمزگی کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کے سپرد کر دیا، اور آپ نے وہ مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فرمایا، جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھ گئے اور عمر رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے فرمایا کہ ہم تمہارے پشت پناہ تھے، اگر تم شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف آتے، لہذا یہ نہیں کہ غنیمت تم لے جاؤ اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جوانوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہ حق مقرر فرمایا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان والے وہی، انما المؤمنون، ایمان والے وہی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کو مستلزم ہے، جبکہ اس آیت میں اللہ نے کامل ایمان والوں کی تین اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اپنے ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے، عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا، اللہ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا، جو پہلی قسم کا خوف ہے یہ عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے کہ عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا جو خوف ہے نا، یہ انبیاء، مرسلین، اولیاء کاملین، مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے نا، وہ اتنا زیادہ اس کی شان، اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کی بے نیازی کو اتنا زیادہ سمجھتا ہے، اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ جتنا زیادہ معرفت حاصل کرتا جائے گا اتنا زیادہ ڈرے گا۔ اور سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی ہے، آخرت والی ٹینشن، پتہ نہیں کیا بنے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، ایمان کا کیا بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، رب کی عدالت میں۔ خالی کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، فیصلہ تو بعد کا معاملہ ہے، پوچھ گچھ جو فرمائے گا رب کی عدالت میں اللہ پوچھنے والا، خود پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا، کیا کیا ہے، سامنا قہر کا ہے۔ اور اس وقت کی سوچ کے ہی ڈر جاتے ہیں کہ اس وقت ہوگا کیا، ہمارا ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا، زندگی بھر کے ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ تو اللہ والے یہی سوچ کے ہی ڈرتے رہتے ہیں، سب سے بڑی ٹینشن یہی ٹینشن ہوتی ہے۔ پھر ان کو دنیا کی ٹینشنیں کوئی نظر نہیں آتی، کوئی وقت نہیں رکھتی۔ لیکن جب بندہ یہ ڈر نکال دیتا ہے نا، خوف خدا نہیں ہوتا، آخرت کا خوف نہیں ہوتا، رب کی شان، اس کی جلالت، یہ چیزیں جب پیش نظر نہیں ہوتی تو پھر بندہ دنیا کے سارے غموں سے لگے رہتے ہیں، یہ ٹینشن تو وہ ٹینشن تو، چھوٹے چھوٹے مقصد کو انہوں نے اپنے مقاصد بنایا ہوتا ہے، اصل بھول جاتا ہے کہ میرا اصل مقصد کیا تھا، یا اصل میرا پریشانی کیا ہے، اصل خوف کیا ہے، اصل ڈر کیا ہے۔ تو سب سے بڑی پریشانی مسلمان کے لیے یہی ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ جو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والی ہستی ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتی ہے، اور ہم ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں، اس لیے تو پھر سارے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے تو نافرمانی ہوتی ہیں، اس لیے تو سب کچھ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو فرمایا، اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے، پھل کھاتا ہے، درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔
یہ ان ہستیوں کی باتیں ہیں کہ جو جنتی ہیں، جو نیک اعمال ہی کرتے ہیں، اور جو دنیا ہی میں جن کو جنت کی گارنٹی مل گئی، وہ یہ کہتے ہیں کاش میں کچھ نہ ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا۔ پیدا ہو گئے نا، اب ٹینشن ہو گئی، اب پیدا ہو گئے نا، مرنا پڑے گا، اور کچھ ہو نہیں سکتا، بچ نہیں سکتے، بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، ہاں وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو ٹچ کرے، مس کرے، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے۔ بندوں کے سامنے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، پرواہ نہیں کرتے، اور اللہ کتنی قدر کرتا ہے نا، خالی ایک بال گیلا ہو جائے وہ بھی ضائع نہیں کرتا، جو زیادہ آنسو بہائے گا پھر اللہ کتنی قدر کرے گا۔ ایک ایک آنسو کی اللہ پاک قدر کرتا ہے، ہم روتے نہیں اس کے آگے، دنیا والوں کے آگے روتے ہیں، سب کے آگے روتے ہیں، رب کے آگے نہیں روتے۔ اور دنیا والے کر کیا سکتے ہیں جن کے آگے روتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، یہ کرو، مہربانی کرو، وہی رونا تھوڑا سا تہجد میں اٹھ کے 2 4 منٹ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جائے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو مہمل چھوڑ دے، جیسے کہ جاہل کہتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے اسباب پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی نصرت، اس کی تائید، اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نا آنسو نکلے، اب آنسو تہجد میں نکالے، اکیلے میں نکالے، جب بھی نکالے، سب کے سامنے نکل آئے، خوف خدا تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، بھری محفل میں بھی آ سکتا ہے، بھرے مجمع میں بھی، اکیلے میں بھی، جب چاہے کسی وقت بھی رب کا خوف طاری ہو گیا، اس کے آنسو نکل گئے، دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ جیسے بھی ہم اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اس سے ایمان اور بڑھتا ہے، مومن کا، خوف خدا والے کا اور ایمان بڑھتا ہے، اور پکا ہوتا ہے، کیفیت اور مضبوط ہوتی ہے، رب کی محبت اور بڑھتی ہے کیونکہ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں۔ تیسرا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے، نہ کسی سے امید رکھتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے لوگ امیدیں ہی ساری لوگوں سے لگائی ہوتی ہیں، یہ میرا مسئلہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، میں الیکشن میں اس کے نعرے لگاؤں گا کیونکہ یہ بن جائے گا تو چلو میرا کام ہو جائے گا۔ امیدوں پہ نا یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، چاہے اندر سے گالیاں دیتے ہوں، اوپر سے زندہ باد زندہ باد، اندر سے دل میں مردہ باد کہتے ہوں، تو امید لگائی ہوتی ہے، اس سے امید، اس سے امید، اس سے امید، اسی امیدوں کے چکر میں ہر بندے کی ٹی سی کر رہے ہیں، ہر ایک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کی محنتیں کر رہے ہیں، تحفے طائف دے رہے ہیں، رشوتیں دے رہے ہیں۔ اپنے رب سے امید ہونی چاہیے جس نے سارے مسئلے حل کرنے ہیں۔ دنیا دار تو مشکل کے وقت کام آئے نہ آئے، وہ تو اپنے اس فائدے کے چکر میں ساتھ لگائی رکھتے ہیں لوگوں کو۔ اصل تو اپنے رب سے امید ہونی چاہیے اور رب سے ہی ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، پھر رب سے نہیں ڈرتا، وہ سب سے ڈرتا ہے۔ تو رب پہ ہی بھروسہ، اس کی تائید میں حدیث پاک میں بھی روایت آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کے توکل کروں؟ ارشاد فرمایا تم باندھ کے توکل کرو، یعنی دکان کھلی چھوڑ دیں کہ اللہ پہ توکل ہے، کچھ نہیں ہوگا، ڈاکہ نہیں پڑے گا، پھر دیکھ لیں، پھر ایک رات کھلی چھوڑ دیں۔ تو توکل تب کرنا ہے پہلے اسباب کر کے، تالے لگا کے، اس کے بعد توکل کرنا ہے، اونٹ باندھ کے پھر توکل کرنا ہے۔ توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، فال کے لیے چڑیاں نہیں اڑاتے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے، کامل ایمان والوں کے جو 3 اوصاف بیان کیے، یعنی اللہ کے ذکر کے وقت ڈر جانا،
تلاوت قرآن کے وقت ایمان زیادہ ہونا، اللہ پر توکل کرنا، ان تینوں کا تعلق قلبی اعمال سے تھا۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دو اوصاف ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے اعمال سے ہے۔ پہلا وصف یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، نماز قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرض نمازوں کو ان کی تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ دوسرا وصف یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال اس جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں زکوٰۃ ہے، حج، جہاد میں خرچ کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ تو مال اللہ ہی کا دیا ہوا، اور خرچ کرنے کا حکم بھی وہی فرماتا ہے، اور خرچ اس کی راہ میں کرنا ہے، پھر اجر بھی وہی دیتا ہے، مال بھی اسی کا، اجر بھی وہی دیتا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں دے کے کہتا ہے میری راہ میں لگا دو تمہیں میں اجر دوں گا، اور پھر اور زیادہ دے دیتا ہے۔ جب اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں زیادہ بھی کر دیتا ہے مال کو، اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے، ڈبل فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ مسلمان کیسا خوش نصیب ہے، اللہ اپنے بندے سے کیسی محبت کرتا ہے، خود دے کے کہتا ہے کہ ادھر لگاؤ اور پھر مجھے اجر دے دو اور مال اپنا بڑھا لو۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ